فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اولیاء اللہ میں ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، علامہ عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ. بہت سی مرتبہ اہل اللہ کی زبان سے وہ باتیں نکلتی ہیں جو کتابوں میں بھی نہیں ملتی، اور وجہ اس کی ان کی ریاضت، ان کا مجاہدہ، اللہ کے ساتھ تعلق، رات اور دن اپنے نفس کو مارنا. اللہ جل شانہ براہ راست ان کے قلوب پر علم کو القاء فرماتے ہیں. اور اس کا تجربہ مجھے خود بارہا ہوا، استاذی و مولائی و مرشدی حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہ کے درس میں. بلکہ حضرت وہاں پر تنبیہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ اس کو کتاب میں تلاش کرو گے تو نہیں ملے گا. یہ اللہ نے میرے قلب پر اس بات کو القاء کیا. تو حدیث کے سلسلے میں کوئی اشکال ہوتا ہے، وہاں جب جوابات چلتے ہیں تو بہت سی مرتبہ فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی میرے قلب پر اس کا یہ جواب آیا. تو اہل اللہ کی ریاضت، مجاہدہ کی بنیاد پر اللہ جل شانہ ان کے قلوب پر باتوں کو کھولتے ہیں. حکیم اختر صاحب کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہی ہیں، اس سرزمین پر بارہا تشریف لائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو اپنی امت کو سکھائی: اللہم لا تخزینی انت بی عالم ولا تعذبنی انت علی قادر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ ابن السنی فی کتابہ عمل الیوم واللیل. ترجمہ اس دعا کا یہ ہے کہ اللہ تو مجھے رسوا نہ کر، لا تخزنی، مجھ کو رسوا نہ کر، انت بی عالم، اے اللہ تو میرے ظاہر و باطن کو خوب جانتا ہے، ولا تعذبنی، اور تو مجھ کو سزا نہ دے، وانت علی قادر، فرمایا تجھے مجھ پر قدرت ہے. اس دعا پر حضرت کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے قلب پر یہ بات القاء فرمائی کہ نبی کی رسوائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ غور فرمائیں صرف اس جملے پر، اس دعا پر. اللہ کے حبیب اپنے متعلق فرما رہے ہیں لا تخزینی انت بی عالم ولا تعذبنی انت علی قادر. تو نبی کو عذاب دینا یا نبی کو رسوا کرنا، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت فرمائی. گویا حضور نے اشارہ فرمایا کہ اللہ میری امت کی رسوائی ہے میری رسوائی. دعا کا جملہ تو سمجھیں.
ہم وہ سطحی باتوں کو پل لیا کرتے ہیں، اس لیے گہرائی اور گہرائی تک ہماری نظر نہیں جاتی، بصیرت ہمارے سامنے نہیں ہوتی کہ نبی نے یہ کلمہ کیوں استعمال فرمایا۔ میری امت کی فضیحت میری فضیحت، میری امت کی رسوائی میری رسوائی، اور میری امت کو عذاب یہ گویا کہ مجھ کو عذاب دینا ہے۔ درس لغت العربیہ۔ عذاب نہ دے مطلب یہ ہے کہ میری امت کو عذاب نہ دے، مجھ کو رسوا نہ کر یعنی میری امت کو رسوا نہ کر۔ فرمایا اس روایت کی شرح کرتے ہوئے علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی نے اپنی امت کی رسوائی اور عذاب کو اپنا عذاب اور اپنی رسوائی قرار دیا تو اب ہم اللہ سے دعا بھی کریں کہ اے ارحم الراحمین، تو رحمت للعالمین کا مولا ہے، اے رحمت للعالمین کے مولا ارحم الراحمین، نبی کے اس دعا سے ہم پر رحم فرما دیجیے۔ اتنا جامع جملہ میں نے جب سنا تو طبیعت ہل گئی، اے رحمت للعالمین کے مولا ارحم الراحمین، اس لیے کہ اللہ کے حبیب کو قرآن میں اللہ نے رحمت للعالمین فرمایا، اور یہ رحمت للعالمین ہی تھے جو امت کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ رہے، امت کی رسوائی کو اپنی رسوائی سمجھ رہے۔ اور یہ طے شدہ ہے، جس سے محبت ہوتی ہے نا تو اپنے محبوب کی تکلیف کو اپنی ہی تکلیف سمجھا جاتا ہے، یہ طے شدہ امر ہے۔ بخاری شریف میں کتاب النکاح میں مسئلہ منقول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنت ابی جہل سے نکاح کا ارادہ فرمایا، ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو چکی تھی، سچی پکی مسلمان تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ علی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ فاطمہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے گی، اور پھر حضرت علی یہ بھی سمجھے تھے کہ جیسے عام سب کو اجازت ہے 4 نکاح کی تو میرے لیے بھی اجازت ہے، کوئی ممانعت تو ہے۔ آپ نے اس لیے ارادہ فرمایا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ علی اگر بنت ابی جہل سے نکاح کرنا ہے تو بنت محمد کو علیحدہ کر دو، اس لیے کہ بنت عدو اور بنت رسول جمع نہیں ہو سکتے۔ بنت عدو اور بنت رسول، دشمن کی بیٹی اور رسول کی بیٹی، یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ وہیں پر آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو تکلیف پہنچانا یہ مجھ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ محبت ہے اپنی بیٹی سے۔ اب یہاں شراح کرام نے بہت کچھ وضاحت فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کس بنیاد پر تھی، آیا یہ خصوصیت رسول ہے یا خصوصیت بنت رسول ہے، فاطمہ کی خصوصیت ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یہ ایک حدیثی بحث ہے۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علی فاطمہ کو تکلیف ہوگی تو مجھے تکلیف ہوگی، تو محبوب کی محبت اور محبوب کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے جب امت کی رسوائی کو اپنی رسوائی قرار دی اور امت کے عذاب کو اپنا عذاب قرار دیا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ امت اللہ کے نبی کو محبوب ہے۔ اور جب امت اللہ کے نبی کو محبوب ہے تو پھر امت کو بھی اپنے نبی کا پاس و لحاظ رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ مشہور لطیفہ ہے، ہم سب اس کو بولتے رہتے ہیں، لیکن وہ سب ہمارے ذاتی معاملات میں چلتا ہے، شریعت میں نہیں چلتا۔ ایک ہاتھ سے تاری نہیں بجتی، سارے ہی لوگ بولتے ہیں اس کو، لیکن اپنے ذاتی معاملات میں شریعت میں اس جملے کو کوئی استعمال نہیں کرتا، حالانکہ شریعت میں بھی یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ متوجہ ہو اور بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو اللہ کی رحمت اس کو کبھی نہیں مل سکتی۔ اللہ کہنے پر آئے نماز میں اللہ کی توجہ ہو اور بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ نماز میں دنیا کے خیالات اس کے ذہن میں بھرے ہوئے ہیں اور ساری دنیا کا تصور کر رہا ہے، فلاں چیز اور فلاں چیز سوچتا جا رہا ہے، بس تراویح میں کھڑا ہوا تو نہ معلوم کون سی باتیں سوچنے کے لیے لگ گیا۔ اللہ متوجہ ہو اور بندہ متوجہ نہ ہو تو پھر اللہ کی رحمت بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ جانبین سے ضروری ہے۔
دونوں طرف سے ضروری۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر امت سے محبت فرمائے تو امت کو بھی چاہیے کہ نبی کا پاس و لحاظ رکھے۔ اللہ عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو فرماتے ہیں کہ یہ امر طے شدہ ہے کہ نبی کی اطاعت کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ مسلمہ ہے کہ نبی کی اطاعت کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور حقیقت دیکھا جائے تو قرآن کریم یہی کہہ رہا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ يَغْفِرْ لَكُمْ۔ اے لوگو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو نبی فرماتے ہیں میری اتباع کرو۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اتباع نبوت کے بغیر اللہ کی محبت بھی نہیں مل سکتی۔ اتباع نبوت کے بغیر اللہ کی محبت نہیں مل سکتی۔ اب سارے لوگ یہ چاہتے ہیں، اے خدا معاف فرما دے، اے خدا معاف فرما دے، اے اللہ حالات بڑے خطرناک ہے، اے اللہ ہم کو ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، اے اللہ ساری طرف سے ہمیں مار پڑ رہی ہے، لیکن نبی کی اتباع کتنی ہے اپنی زندگی میں؟ میں نہیں کہتا، کسی ولی کا قول نہیں بیان کر رہا ہوں، کوئی ضعیف ترین حدیث نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں میں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں میرے نبی کی اتباع کرو۔ آگے اللہ نے جواب بھی ذکر فرمایا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تم کو معاف بھی کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اتباع نبوت کے بغیر اس دنیا میں کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اتباع نبوت لازمی ہے، اور لزوم کو کیے بغیر کوئی انسان ملزوم تک نہیں پہنچ سکتا، نبی کی اتباع کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور اس پر حضرات صحابہ، اکابرین، اولیاء اعظام، بزرگان دین، ائمہ کرام کے حالات پڑھتے چلے جائیں۔ اگر انہی کے حالات پر میں تذکرہ کروں تو کئی دن نکل جائے، اس لیے کہ آج 1400 سال گزر چکے ہیں، اور 1400 سال میں نہ معلوم کتنے اکابرین گزرے، اور تمام کے حالات کو اگر ذکر کیا جائے تو وقت طویل چاہیے۔ ہمارے حضرات صحابہ، اکابرین، اولیاء کرام، ائمہ اعظام، تمام کے تمام بزرگوں کا حال یہ تھا کہ وہ تبع شریعت تھے، اور ان کو جو کچھ ملا اتباع نبوت سے ملا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع سے ملا۔ اور ان کے حالات یہ تھے کہ کان وقافا علی القرآن والحدیث، وہ لوگ اپنے آپ کو قرآن و حدیث پر ڈال دینے والے تھے، تعویل نہیں ان کے پاس، ایچ پیچ نہیں ان کے پاس، کوئی مسئلہ آ گیا تو پھر اس مسئلے کے اندر کوئی تعویل نہیں کرتے تھے، کوئی منطق نہیں چلاتے تھے، بس نبی کے قول کو سامنے رکھ کر بات کو تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ بلکہ حضرات صحابہ کا عالم یہ ہے کہ عزم مصمم کر لیا، پختہ عہد کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود جب روایت معلوم ہو گئی، نبی کا عمل معلوم ہو گیا، نبی کا قول معلوم ہو گیا، تو اپنے پختہ ارادے کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے اب پروگرام بنا لیا ہے تو میں کیا کروں، جیسے ہم کہتے ہیں کیا کروں، ایک پروگرام میرا بن چکا ہے، اس لیے میں اس کے خلاف تو نہیں کر سکتا، دیکھیں گے آگے وقت جو ہوگا۔ کوئی تعویل حضرات صحابہ یا کوئی تعویل ہمارے اکابرین یا ائمہ اعظام نہیں کیا کرتے تھے، اور اس کے بے شمار نظائر تم کو ملے گی۔ تفسیر مظہری کے اندر لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن کی ضمن میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے واقعہ لکھا ہے کہ یہ آیت تب اتری کہ حضرت مرسد ابن ابی مرسد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ چلے آئے تھے، کسی ضرورت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ بھیجا۔ جب یہ مکہ پہنچے تو ان کے پرانے زمانے کی محبوبہ جو شرک میں تھی، کفر میں تھی، جس کا نام عناق تھا، وہ ملی اور اپنی پرانی محبتوں کو یاد دلایا، پرانے حالات کو یاد دلایا، اور یوں کہا کہ ہمارے پرانے تعلقات ہیں، میں آپ کے احسان میں دبی ہوئی ہوں، دوبارہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ کہا میرا اسلام اس کو منع کر رہا ہے۔ جواب دے رہے حضرت مرسد رضی اللہ تعالیٰ، میرا اسلام اس کو منع کر رہا ہے۔ کہا میں نکاح کر لوں آپ سے، تو حضرت مرسد نے فرمایا پہلے میں اپنے نبی سے معلوم کروں۔ میں اس کو اپنے انداز میں یوں کہتا ہوں، جب جلالین پڑھاتے ہوئے آیت آتی ہے، میں کہتا ہوں حضرت مرسد نے فرمایا کہ پہلے میں اپنے مرشد سے پوچھ لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مرشد تو مرید ہوتا ہے اور مرشد پیر ہوا کرتا ہے، فرمایا کہ میرے مرشد
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پوچھوں گا، اس کے بعد نکاح کروں گا۔ واپس آئے مدینہ المنورہ، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب مسئلہ معلوم کیا تو آپ فوری طور پر اللہ نے آیت اتاری، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرکات سے نکاح جائز نہیں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ دوسری مرتبہ جب سفر ہوا، عنایت پھر ملی، کہا کیا مسئلہ ہوا؟ میں نے جو پیشکش کی تھی نکاح کا، کہا میرا قرآن اور میرے حدیث، میرے آقا کی زندگی مجھ کو منع کر رہی ہے کہ حالت شرک میں نکاح جائز نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے طویل وقت تک اس سے محبت رہی، وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود جب ایمان آ گیا، اسلام آ گیا، تو ایمان اور اسلام کے سامنے اپنے عزائم کو ختم کر دیا۔ مشکات شریف میں روایت ہے، کتاب الایمان میں، شروع ہی میں ہے کتاب الایمان، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ روم کے ساتھ معاہدہ ہو گیا اور معاہدہ کی مدت اب ختم ہو رہی تھی۔ حضرت معاویہ نے جلدی سے اپنے لشکر کو سرحد کے اوپر ڈال دیا کہ جیسے ہی معاہدہ ختم ہو، سامنے والے تو ابھی تیار نہیں ہوں گے، بس ہم فوری طور پر حملہ کر دیں گے تو ہماری کامیابی ہو جائے گی۔ عزم مصمم، اور کسی لشکر کو کسی جگہ پر منتقل کرنے میں کتنا خرچہ پڑتا ہے وہ تو سارے لوگ جانتے ہیں، یہ حالات کے اعتبار سے۔ پورا لشکر اپنا وہاں سرحد پر اتار دیا، ساز و سامان کے ساتھ اتار دیا۔ ایام ختم ہو رہے ہیں معاہدہ کی، جو مدت مقرر تھی ہم قریب وہ مدت پوری ہونے والی۔ جیسے ہی مدت پوری ہوگی ان کو حکم دے دیا جائے گا کہ آپ چلو۔ بس وہ مدت ختم ہوئی اور تیاری ہو رہی تھی چلنے کی، اتنے میں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، یا معاویہ وفاء لا غدر، معاویہ وفاداری کرو غداری نہ کرو، وفاداری کرو غداری نہ کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کیا بات ہے؟ قائل نے سمیعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم، یہ مشکات شریف کی روایت کتاب الایمان کی الفصل الثالث کی، انی سمیعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا کان بینکم وبین قوم معاہدہ، جب تمہارے اور تمہارے کسی قوم کے درمیان معاہدہ ہو اور مدت ختم ہونے کی ہو تو اس صورت میں یا تو مدت پوری کرنے کے بعد ان کو اور مہلت دو یا پھر ان کو اطلاع دو۔ نہ تم نے ان کو مہلت دی اور نہ تم نے ان کو اطلاع دی، یہ جو کچھ آپ قدم اٹھا رہے ہیں یہ اللہ کے حبیب کی سنت کے خلاف آپ کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں پورے لشکر کو اتارنا، ساز و سامان کے ساتھ اتارنا کتنا خرچہ ہوا ہوگا، لیکن جہاں روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، حضرت معاویہ نے کہہ دیا کہ واپس چلو۔ اپنے عزائم کو، اپنے ارادوں کو، اپنے عزم مصمم کو اللہ کے نبی کی روایتوں کے مقابلے میں پیچھے ڈال دینے والے تھے، شریعت کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیچھے ڈال دینے والے تھے۔ تفسیر کی روایتوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ آیت کب اتری؟ فتح مکہ کے موقع پر یہ آیت اتری ہے۔ اللہ کے حبیب جب فتح مکہ کے موقع پر پہنچے ہیں اور عثمان بن طلحہ کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی تھی۔ عثمان بن طلحہ وہ شخصیت ہے جس کے خاندان میں پہلے سے چابی چلی آئی تھی، اور عثمان بن طلحہ کے پاس سے فتح مکہ کے موقع پر حضور نے چابی لی، کعبۃ اللہ کھولا، آپ اندر میں گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، جس جگہ پر آپ نے نماز پڑھی حضرت بلال حضرت عبداللہ ابن عباس کو بتا رہے ہیں کہ اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ یہ تو شریف بخاری شریف کی روایت ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے نکلے، بتوں کو نکالا گیا، اب چابی کس کو دیں؟ علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ چابی مجھے دے دیجئے، اور چچا عباس فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ سقایت الحاج کا کام میرے ہاتھ میں ہے، یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا کام میرے ہاتھ میں ہے، جو ہمارے ورث پرمپرا یعنی نسبی اعتبار سے میرے خاندان میں چلا آیا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی کچھ کام حاجیوں کی خدمت کے میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر کعبۃ اللہ کی کلید برداری، کعبۃ اللہ کا تولیت پنا، کعبۃ اللہ کا متولی پنا، کعبۃ اللہ کی چابی بھی اگر مجھ کو مل جائے تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ ادھر عثمان بن طلحہ بھی ایمان نہیں لائے ہیں۔ اللہ کے حبیب کا کچھ رجحان یہ بھی ہوا کہ عباس چچا کو دے دے یا علی کو دے دے، اتنے میں اللہ نے قرآن کریم کی آیت اتار دی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، میرے پیغمبر میرا حکم یہ ہے کہ امانت کو صاحب امانت کے حوالے کر دو۔ چابی عثمان سے لی ہے، اگرچہ وہ مومن نہیں ہے لیکن پھر بھی اسی کے حوالے کرو۔ دیکھیے قرآن کیا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اور آج تو لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلم میں کھاؤ نہیں، جیسا چلے ویسا، ان کا سب کھانا حلال، سب کھانا جائز، حرام حرام ہی ہوتا ہے۔
چاہے وہ اپنوں سے لو چاہے وہ پرایوں سے، جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے، اس کے جواز کی کوئی صورت ہی نہیں نکل سکتی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بلایا۔ حضرت علی اور عباس نے جب اس آیت کو سنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنا تو فوری طور پر علی اور عباس نے فرمایا یا رسول اللہ ہم قرآن کے سامنے ٹھہر جانے والے ہیں، قرآن جو حکم دے رہا ہے ہمیں وہی منظور ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں چابی ہمیں ہی دے دیجیے، وہ تو مسلمان نہیں۔ فرمایا عثمان کو بلاؤ، عثمان کو بلائے۔ فرمایا عثمان تیرے باب میں اللہ نے آیت اتاری ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، چابی حضور نے ان کے ہاتھ میں دی اور فرمایا خالدۃ خالدۃ، یہ چابی ہمیشہ تیرے ہی خاندان میں چلے گی، الا کہ قیامت سے پہلے کوئی ظالم پیدا ہوگا جو تیرے خاندان سے لے لے گا۔ جس وقت عثمان نے اس آیت کو سنا فوری طور پر عثمان ایمان لے آئے، یہ آیت ان کے ایمان کا ذریعہ بن گئی اور سچے اور پکے مسلمان ہو گئے۔ بے شمار واقعات الاصابہ فی معرفت الصحابہ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے الاصابہ فی معرفت الصحابہ، 3 جلدوں کے اندر، جس میں حضرات صحابہ کون کون ہیں ان کو شمار فرمایا، اس لیے کہ بعض لوگوں کے بعد میں سوال ہوتا ہے کہ یہ صحابی ہے یا نہیں ہے۔ تو الاصابہ فی معرفت الصحابہ، اور حافظ ابن حجر ایسا محقق انسان ہے کہ حنفی بھی اس کو مانتا ہے، شافعی بھی اس کو مانتا ہے، حنبلی بھی اس کو مانتا ہے، اور اس کے علاوہ مالکی بھی اس کو مانتا ہے، اور دنیا کا کوئی محدث حافظ ابن حجر کی فتح الباری اور ان کی کتابوں کو پکڑے بغیر محقق نہیں بن سکتا۔ الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں حضرت جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو نقل کرتے ہوئے، فرماتے ہیں کہ جسامہ صحابی ہے اور ان سے متعلق جب تحقیق کر رہے ہیں تو تحقیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا روم، اور روم اس لیے بھیجا تھا کہ ان کو کچھ بات کرنی تھی وہاں پر روم کے بادشاہ ہرقل کے ساتھ۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ حافظ صاحب الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں فرمایا کہ تبوک کے موقع کا واقعہ ہے، اس لیے کہ تبوک کا مسئلہ جو ہے وہ ہرقل ہی کے ساتھ پیش آیا ہے، اہل روم ہی کے ساتھ پیش آیا ہے۔ تو حضرت جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا، یہ سفیر اور ایلچی کی حیثیت سے وہاں پر پہنچے ہیں۔ جب دربار میں پہنچے تو ہرقل نے بہترین قسم کی، اس لیے کہ سفیر کی تعظیم ہوا کرتی، سفیر کی تعظیم ملک کی تعظیم، اور سفیر کی ذلتی ملک کی ذلتی، سفیر کی بے عزتی ملک کی بے عزتی۔ ہرقل نے سونے کی کرسی منگوائی اور اس کے اوپر حضرت جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا۔ آپ کی توجہ نہیں گئی، آپ بیٹھ گئے، لیکن دوران کلام جب بات کر رہے تھے ہرقل کے ساتھ، اسی درمیان آپ کی نگاہ جو کرسی پر پڑی کہ یہ تو سونے کی ہے، فوری طور پر آپ نیچے اتر گئے اور نیچے بیٹھ گئے۔ ہرقل ہنسنے لگا اور کہنے لگا ہم نے تو آپ کی تعظیم میں یہ کرسی رکھی ہے۔ اس نے کہا منع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے آقا نے مردوں کے لیے سونے کو ممنوع قرار دیا ہے۔ یہ نہیں سمجھا میری عزت ہے، یہ نہیں سمجھا کہ میں بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اس وقت تو مجھے جو ہے اپنی شان دکھانا ہے۔ کوئی تعویل نہیں، کوئی منطق کی بات نہیں۔ آج تو ہم کہتے ہیں مطلب یہ لوگ ایسے ہیں تو ہم کو بھی ایسے رہنا چاہیے ان کے ساتھ۔ تعویلات، حدیث میں تعویل، قرآن میں تعویل، مسائل میں تعویل۔ کسی مفتی کو فتویٰ پوچھا تو اپنی من مانی سوال اندر میں بنا دیا تاکہ میرے فیور میں فتویٰ آ جائے، میری موافقت میں مسئلہ آ جائے۔ میراث کا مسئلہ پوچھا تو اپنی موافقت کا مسئلہ پوچھ لیا، اور بھی طرح طرح کے مسائل امت کے اندر جو پھیل رہے۔ حضرات صحابہ میں تعویل کا کوئی مادہ ہی نہیں تھا۔ کان وقافا علی القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینے والے تھے۔ حضرت جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے اوپر سونے کو حرام قرار دیا۔ کنز الایمان کی روایت ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مقرر فرمائے کہ اہل مکہ کے ساتھ جا کر گفتگو کرو، ہم تمہارے ساتھ قتل و قتال کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو عمرہ کے لیے آئے ہیں اور عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے، ہمیں عمرہ کر لینے دیجیے، ہم احرام کے ساتھ۔ اور یہ تو بخاری شریف کی صریح روایت ہے۔ حدیبیہ کا واقعہ تو صریح ترین ہے، کتاب الشرائط میں بھی امام بخاری نے ذکر فرمایا، اور اس کے علاوہ کتاب المغازی میں، کتاب الجہاد میں بھی اس مسئلے کو ذکر فرمایا کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں۔ اور وہ پھر بعد میں جو صلح طے ہوئی، جو شرائط طے ہوئے اور شرائط کے ضمن میں صلح ہوئی، اور اللہ کے حبیب نے پھر حدیبیہ کے مقام ہی پر اپنے احرام کو بول دیا اور وہیں پر جانور کو ذبح کر کے واپس تشریف لے آئے۔ بہرحال اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف سے سفیر بنا کر کے اہل مکہ کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا۔ یہ بھی یہاں تک کہ بات تو بخاری شریف میں
آگے کنز الاموال کی روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے، چچا دار بھائی ہیں، حضرت عثمان سے فرمایا جب تم جا رہے ہو تو اہل مکہ کی عادت تو اپنے پجامے کو ٹخنوں سے نیچے پہننے کی ہے، تم نے تو آدھی پنجلی تک پجامہ پہن رکھا ہے، لنگی باندھ رکھی ہے، وہاں جائیں گے تو لوگ آپ پر ہنسیں گے، ذرا جا رہے ہو سفیر کی حیثیت سے تو سفیر بن کر کے جاؤ، جیسے وہ لوگ لباس پہنتے ہیں ویسا لباس پہن کر کے جاؤ، تمہارا پجامہ ٹخنوں سے نیچے ہو، تمہاری تہبند ٹخنوں سے نیچے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاکذا اتزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کی ازار ایسی ہے، میں اس کے خلاف نہیں کروں گا۔ یہ ہمارے صحابہ ہیں، کان وقافا، بخاری شریف کتاب التفسیر کی روایت ہے، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی مجلس شورا کے آدمی ہیں، صغیر صحابی ہے، چھوٹی عمر میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہے لیکن بڑے ذہین، بڑے فطین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی مجلس شورا بنائی تھی، جو کمیٹی بنائی تھی، اس میں ذہین قسم کے لوگوں کو رکھا تھا، اور اس میں ایسے بھی لوگ تھے جو بالکل نوجوان قسم کے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نوجوان آدمی۔ یہی وجہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے اشکال کر دیا تھا حضرت عمر پر کہ یہ بچیا جیسا ایک چھوٹا سا بچہ، اور اس کو مجلس شورا کا آدمی بنا دیا، اور وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والا بنا دیا، اس سے بڑی تو ہماری اولاد ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اشکال کیا، اور اسی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان پر جب یہ سوال پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہ کوئی اور انداز کا جواب دیتے ان کے مقابلے میں آ کر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے علم کو واضح کرنا چاہا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے جو انتخاب کیا ہے وہ غلط انتخاب نہیں کیا۔ مجلس شورا بیٹھی ہے، پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اور حضرت عمر نے ایک مسئلہ چھیڑ دیا، اور مسئلہ یہ چھیڑا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اللہ نے اس سورت کو کیوں اتارا اور اس سورت میں کس بات کی طرف اشارہ فرمایا؟ اب عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، کبار صحابہ بیٹھے ہیں، اور حضرت عمر سب سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اس سورت کی وجہ بتائیے، تو کوئی کہہ رہا ہے واللہ عالم، کوئی کیا جواب دے رہا ہے، کوئی کیا جواب دے رہا ہے۔ اخیر میں عبداللہ ابن عباس نے فرمایا آپ بتائیے اس میں کیا مسئلہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ رئیس المفسرین، حبر الامہ، اللہ کے حبیب نے ان کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور ان کو دعا دی تھی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما، اللہم فقیہ فی الدین، اے اللہ ان کو دین کا فقیہ بنا، اے اللہ ان کو دین کا زبردست مفتی بنا۔ یہ اتنے بڑے آدمی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ یوں فرماتے ہیں کہ جب آپ کا اسلام پھیل گیا، جس مشن کو لے کر کے آپ تشریف لائے تھے وہ پھیل گیا اور لوگ جماعت کی جماعت اسلام میں داخل ہو رہی ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَجَزَائِيَا ہے۔ تو اب آپ کا کام جزا یہ ہے کہ آپ تسبیحات کو پڑھیے، اس لیے کہ اب آخرت کی طرف روان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے انا اعلم هذه المسألة ايضا بهكذا، میں بھی اس مسئلے کو اسی طرح جانتا ہوں، وهكذا اعلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا ابو بکر بھی اسی طرح جانتے تھے۔ تو حر ابن قیس چھوٹے صحابی، پارلیمنٹ کے آدمی ہیں، ایک مرتبہ ان کے چچا عیینہ ابن حصن نے یوں کہا کہ حر تو پارلیمنٹ میں جا کر کے بیٹھتا ہے، ذرا کبھی ہم کو بھی لے جا اندر میں، کبھی ہم بھی کوئی مسئلہ سن لیں وہاں پر۔ فرمایا ٹھیک ہے، پہلے میں حضرت عمر سے ہدایت لوں گا، اس کے بعد میں لے جاؤں گا۔ ہدایت لے لی اور لے گئے ساتھ میں۔ اب حضرت حر کو کیا معلوم تھا کہ میرا چچا وہاں جا کر کے کوئی مسئلہ کھڑا کر دے گا۔ جب وہاں پر سارے احباب جمع تھے تو عیینہ ابن حصن صحابی رسول ہے، لیکن بہرحال ان کے اندر ایک غضب تھا، کسی مسئلے میں ان کو غصہ تھا حضرت عمر کے اوپر۔ وہی پارلیمنٹ میں بیٹھے بیٹھے حضرت عمر پر یہ اشکال کر دیا کہ آپ جو ہے مال کے تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کرتے۔ یہ بخاری شریف کتاب التفسیر کی روایت ہے، فرمایا آپ انصاف نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا مت دلیل لاؤ اس مسئلے کے اوپر، کہاں پر میں نے انصاف نہیں کیا۔ جب وہ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے تو فرمایا بلا دلیل کہ میرے اوپر تم نے الزام رکھا ہے، اور عمر کا جلال تو سارے ہی لوگ جانتے ہیں۔ بس آپ کو غصہ آیا، آپ نے کوڑا اٹھا لیا۔ حضرت حر ابن قیس کی زبان سے قرآن کی آیت نکلی والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا اللہ کے نیک بندے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں،
والقاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی نیک لوگوں کو اللہ پسند کیا کرتا ہے۔ خلیفۃ المسلمین، یہ تو نادان قسم کا میرا چچا ہے، آپ اس کی بات پہ نہ آ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کوڑا رکھ دیا، صرف کوڑا نہیں رکھا بلکہ معانقہ کر لیا اور فرمایا میں تجھے معافی دیتا ہوں۔ بخاری کے الفاظ ہے کان عمر وقافا علی القرآن، حضرت عمر قرآن و حدیث کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینے والے تھے، یہ تعویل نہیں کرتے تھے، یہ اپنی طرف سے بنتی کی بات نہیں چلاتے تھے۔ مولوی صاحب ایسے وقت میں تو غصہ آتا ہی، کیا کریں ہم، وہاں تعویلات کی بات ہی نہیں تھی، وہاں تو اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے سامنے قربان کر دینے والے تھے۔ بے شمار واقعات حضرات صحابہ کی زندگی میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے سامنے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینے والے ہوا کرتے تھے۔ یہ تو حضرات صحابہ کا دور ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کوفہ میں رہتے ہیں، مدینہ المنورہ میں حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ اجل درجے کے تابعی ہے، کتاب تفسیر بخاری شریف کی روایت ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پہنچا اور میں نے دعا کی، کیا دعا کی؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کی، اے اللہ کسی نیک بندے سے میری ملاقات کرا دی۔ یہ بھی مانگنے کی چیز ہوا کرتی، ہم تو ہر وقت اپنی دنیا مانگا کرتے ہیں، یہ بھی مانگنے کی چیز ہوا کرتی ہے، اے اللہ نیک بندے سے میری ملاقات کرا دی، ان کی صحبت ہم کو نصیب فرما دے۔ حضرت قتادہ نے ابو درداء کو کبھی نہیں دیکھا تھا، نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کے ایک کونے میں دیکھا کہ ایک بڑے شیخ بیٹھے ہوئے، مجمع لگا ہوا ہے اور باتیں بیان ہو رہی۔ اب قتادہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا اور میں نے پوچھا من ھذا الشیخ، یہ بڑے میاں کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، قتادہ فرماتے ہیں کہ جب مجمع ختم ہوا تو میں آگے بڑھا اور میں نے ملاقات کی۔ فرمایا کہاں سے تم آ رہے ہو؟ تو کہا کوفہ سے۔ تو کہا تمہارے وہاں صاحب النالین نہیں ہے، صاحب الوسادہ نہیں ہے، صاحب السواک نہیں ہے؟ مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ عبداللہ ابن مسعود کا لقب صاحب النالین تھا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب کے ساتھ چلتے رہتے تھے، اور جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جوتیاں نکالتے تھے وہیں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود جوتیوں کو اٹھا لیا کرتے تھے اور اپنے پاس حفاظت سے رکھ لیتے تھے، اور جب پھر حضور چلتے تھے تو پھر رکھ دیا کرتے تھے۔ یہیں سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی بڑوں کی جوتیاں اٹھا لے تو روایت سے اس کا ثبوت ہے۔ اور صاحب السواک آپ کو اس لیے کہا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک آپ کے پاس رہتا تھا۔ صاحب الوسادہ آپ کو اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ لے کر ساتھ میں چلتے تھے، اور جہاں حضور تشریف فرما ہوتے تھے بیٹھتے تھے تو فوراً حضرت عبداللہ ابن مسعود تکیہ رکھ دیا کرتے تھے وہاں۔ قتادہ نے فرمایا کہ بالکل صاحب السواک صاحب الوسادہ میرے استاد ہیں، میں کثرت سے ان کے پاس علم حاصل کرتا ہوں۔ فرمایا اچھا تم ان کے شاگرد ہو؟ کہا جی۔ تو کہا اچھا واللیل اذا یغشی پڑھو، ان کے پاس یہ سورت پر آئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورت پڑھ رہے ہیں واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وخلق الذکر والانثی۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ھذا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی اللہ کے رسول سے یہی سنا ہے، والذکر والانثی ماں کا اضافہ نہیں ہے، لیکن لوگ میری قرات کو مانتے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے آئے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما خلق الذکر والانثی، میں نے حضور سے سنا ہے کہ ما خلق الذکر والانثی۔ تو فوراً حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہاکذا وہاکذا، اسی طرح بھی اللہ کے نبی سے منقول ہے اور ایسا بھی اللہ کے نبی سے منقول ہے، یعنی میں نے اس طرح سنا اور آپ نے اس طرح سنا، یہ نہیں کہ ابو سعید خدری کی روایت کا انکار کر دیا۔ کان وقافا علی القرآن والحدیث، کنز الامال کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب منبر پر ہے، مجمع بیٹھا ہوا ہے اور 2-4 ادھر ادھر منتشر ہیں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود مسجد نبی میں تشریف لا رہے تھے، جہاں چوتیاں نکالتے وہیں پر تھے، آواز کان میں پڑی اجلسوا، بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ ابن مسعود وہیں بیٹھ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا عبداللہ اندر میں آ جاؤ۔ وہ اندر میں آ گئے۔ کسی نے سوال فرمایا کہ یہ تو مسجد میں جو کھڑے تھے ان کو کہا گیا، آپ کو نہیں کہا گیا تھا۔ فرمایا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن نبی کی آواز کان میں پڑے اور میں تعویل کروں، یہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ ان کو کہا مجھ کو نہیں کہا۔ یہ ساری تعویلات تو ہمارے پاس ہیں۔
فرمایا جیسے ہی نبی کی آواز میرے کان میں پڑی فوری طور پر میں نے تسلیم کر لیا کہ اجلسوا، اس کا حکم مجھ کو بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں لکھا ہے، اور یہ صحیح ترین واقعہ ہے، امام صاحب کے حالات میں لکھا ہے، اور یہ کوئی حنفی عالم نے کتاب نہیں لکھی، شافعی عالم کتاب لکھ رہا ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، المناقب لابی حنیفہ۔ علامہ سیوطی نے ابو حنیفہ کے مناقب میں، آپ کے فضائل میں جو کتاب تفسیر سے لکھی، بلکہ ابھی یہ کتاب جب میں جولائی میں آیا تھا تو میں نے یہیں سے خریدی، جو بیروت سے چھپی ہے، الوردۃ الحاضرہ فی صحابۃ ابی حنیفہ فی بخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بخاری شریف میں کتنے ایسے محدث ہیں جو بخاری کے استاد ہیں لیکن ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں؟ ابو حنیفہ کے وہ شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بڑے بیپاری تھے۔ آپ نے اپنے نوکر سے کہا کہ فلاں کپڑا جو ہے، فلاں تھان جو ہے، اس کے اندر تھوڑی سی خرابی ہے، اگر خریدنے کے لیے آ جائے تو اسے بتا دیا کیجیے، اس لیے کہ ہماری شریعت میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دھوکہ دینے سے منع فرمایا، اور جو ہے وہ اس کو بیان کر کے بیچا کرو۔ اب کپڑا تو بک گیا، امام صاحب کے سامنے جب وہ حساب دینے کے لیے آیا تو اس نوجوان نے حساب دیا، اس میں اس کپڑے کو بھی گنوایا، کہا اس کا عیب بھی تم نے بتلایا تھا؟ کہا نہیں حضرت، اگر عیب بتاتا تو وہ کہاں خریدتا، وہ تو دوسرا ہی کپڑا خرید لیتا، پھر اس کو نہیں خریدتا، اور ہمیں تو اس مال کو نکالنا تھا۔ اللہ حضرت عبداللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوری طور پر اپنے وہ جو نوکر تھے، وہ صرف نوکر نہیں تھے، عالم بھی تھے، مسلم شریف کی روایت پڑھی، یعنی مسلم شریف تو بعد میں ہے، امام صاحب کے بعد ہے، لیکن وہ روایت بہرحال مسلم شریف میں ہے۔ ابو حنیفہ نے اپنی سند سے وہ روایت بیان فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینہ المنورہ کے بازار میں گزر ہوا، اور ایک آدمی نے گیہوں کا ڈھیر لگایا تھا، اللہ کے حبیب وہاں پہنچے اور اندر میں یوں ہاتھ ڈال کر کے جو مال دیکھا تو اوپر سوکھا اور اندر میں گیلا تھا۔ اسے پوچھا کہ ایسا تم نے کیوں کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ، گیلا مال کون خریدتا، اس لیے میں نے تھوڑا اندر میں ڈال دیا تاکہ سوکھے کے ساتھ گیلا مال بھی بیچ جائے۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو میری امت کو دھوکہ دے وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے، جو میری امت کو دھوکہ دے وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر فرمایا بیٹے تم نے اس حدیث کے خلاف کیا، اس دن میں جتنے پیسے آئے ہیں اس دھان کے علاوہ بھی وہ سب کے سب رقومات کو صدقہ کر دو۔ کان وقافا علی القرآن والحدیث، ہمارے اکابرین اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے سامنے بتانے والے تھے، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے سامنے ڈال دینے والے تھے۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس وقت انگریز کی طرف سے آپ کے لیے وارن نکلا کہ آپ کو پکڑنا ہے، لوگوں نے بتایا کہ حضرت آپ کے خلاف وارن ہے اور سخت قسم کا وارن ہے، آپ کہیں چھپ جائے، تو حضرت روڑکی چلے گئے۔ روڑکی ایک جگہ ہے جو سہارنپور اور دیوبند کے بیچ میں پڑتی ہے، وہاں پر حضرت کے داماد تھے، حضرت کی بیٹی کا نکاح وہاں پر ہوا، آپ اپنے داماد کے وہاں چلے گئے، 3 دن تک اندر میں چھپے رہے، چوتھے دن نکل آئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، ابھی تو وہ وارن آپ کے خلاف چل رہا ہے اور چاروں طرف سے آپ کی تلاشی لی جا رہی ہے، آپ اللہ کے واسطے چھپ جائیں۔ تو حضرت نے فرمایا میرے آقا ہجرت کے موقع پر صرف 3 دن چھپے تھے، سنت ادا ہو گئے، اس سے زیادہ اب میں نہیں چھپوں۔ یہ ہمارے اکابرین ہیں، کان وقافا علی القرآن والحدیث، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے سامنے ڈال دینے والے تھے۔ پھر ہم اپنے اکابرین کو محبت کی نگاہ سے کیوں نہ دیکھیں گے؟ اس لیے کہ بھائی جو نبی کا محبوب ہوتا ہے وہ امت کا بھی محبوب ہوتا ہے، اور نبی کی نگاہ میں محبوب وہ ہے جو نبی کی اتباع کرے، اور جو نبی کی اتباع کرے گا وہ خدا کی نگاہ میں محبوب ہے۔ اس لیے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اتباع نبوت میں اللہ کی محبت بھی ملے گی، نبی کی محبت بھی ملے گی، اتباع نبوت میں اللہ مغفرت بھی فرمائیں گے، اور اتباع نبوت میں اللہ مخلوق کے دلوں میں بھی محبت ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت کی اور سچی پکی آپ کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ جملے تو ہم سب بول لیتے ہیں لیکن اتباع میں ہم بہت دور ہیں، ہماری زندگیاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت دور ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے حبیب سے قریب کرنے کی ضرورت ہے، لباس کے اعتبار سے ہو یا زندگی گزارنے کے اعتبار سے ہو، معاشرتی اپنے گھریلو زندگی کے اعتبار سے، بیوی بچوں کے حقوق کے اعتبار سے، یا دوست و احباب کے ساتھ ملن ساری کے اعتبار سے، ایک دوسرے کو معاف اور درگزر کرنے کے اعتبار سے، اپنے بڑوں کی تعظیم کرنا، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنا،
دنیا اللہ کے حبیب نے جتنی باتیں ذکر فرمائی ہے کثرت سے اگر ہم نبی کی سنتوں کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں تقرب نبی بھی نصیب ہوگا اور تقرب خدا بھی نصیب ہوگا، محبت نبی بھی نصیب ہوگا، محبت خدا بھی نصیب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری مغفرت بھی ہوگی۔ اور ہم سب مغفرت چاہتے ہیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے، تو اللہ نے مغفرت کا طریقہ بیان کر دیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری مغفرت کیسے ہو، تو بھائی کسی شیخ کے پاس اگر نہ بھی جائیں تو خود قرآن سب سے بڑا شیخ ہے ہمارا، جو قرآن ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مغفرت چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کی اتباع پہ آ جاؤ۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اپنی زندگی میں اتباع کریں، ان مجلسوں کو جو ہے صرف وقت گزاری نہ سمجھیں، ٹائم پاس نہ سمجھیں۔ میں نے کئی مرتبہ آپ سے کہا، اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ان مجلسوں کو ٹائم پاس نہ سمجھیں کہ بس عشاء کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ گئے اور وقت گزاری ہو گئی اور واہ واہ شاباش شاباش ہو گیا، میں بھی چلا گیا، آپ بھی چلے گئے، میں بھی اپنے دل میں خوش ہو گیا کہ میں نے اچھی بات کہہ دی، آپ بھی اپنے دل میں خوش ہو گئے کہ چلو اپنا ٹائم پاس ہو گیا، نہ مجھے فائدہ نہ آپ کو فائدہ۔ اس کو وقت گزاری نہ سمجھیں۔ خدا پاک کی قسم، یہ مسجد جس میں ہم بیٹھے ہیں نا، اس کی ایک ایک اینٹ اور اس کی ایک ایک زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ آنے والا ہے، یا ہمارے فیور میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف میں گواہی دے گا۔ اور اگر اس زمین نے، وہ بھی مقدس زمین ہے، مسجد کی زمین مقدس زمین ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، شر بقاع الارض اسواقها وخیر بقاع الارض مساجدها، دنیا میں بدترین زمین بازار ہے اور دنیا میں بہترین زمین مسجد ہے۔ یہ مقدس ترین زمین اگر قیامت کے دن اللہ کے پاس آئی اور اس نے یوں کہا کہ اس نے میرے اوپر بیٹھ کر کے تیرے دین کی بہت ساری باتیں سن کر کے علم حاصل کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کیا، تو اس صورت میں میرے اور آپ کے لیے وبال جان ہو جائے گا۔ ایک تو عام آدمی گواہی دے اور ایک نیک اور شریف آدمی گواہی دے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ قرآن یوں کہتا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ فرمایا اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی اطلاع لے کر آئے، کوئی گواہی لے کر آئے، کوئی بات لے کر آئے، تو اس فاسق کی بات پر فوراً ذہن نہ دوڑاؤ اور اس کی بات کو سن کر کے فوری طور پر غصے میں نہ آ جاؤ کہ اس نے مجھ کو آ کر کے یہ کہا ہے، اس نے فلاں بدماش قسم کا ایسا ہی ہوگا، اس نے میرے خلاف اس طرح کی بات کر دی، غصے میں نہ آ جاؤ۔ وہ تو فاسق ہیں، ممکن ہے اس نے تمہاری دشمنی کی وجہ سے اس طرح کہہ دیا۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اگر تم نے کوئی قدم اٹھا لیا، تم نے اس کے خلاف کوئی بات کہہ دی اور پھر جب وہ بات غلط ثابت ہوئی تو تم ہی کو ندامت ہوگی، تم ہی کو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے جب فاسق کے متعلق یہ مسئلہ ہے تو مقدس اور شریف ترین آدمی اگر ہمیں کچھ بات کہنے کے لیے آئے تو ہم فوری طور پر اپنا ذہن اس کی طرف دوڑاتے ہیں کہ ہاں یہ نیک آدمی ہے اور یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یقیناً یہ جو کہہ رہا ہے بات اپنی جگہ مسلم ہوگی۔ تو دنیا میں شریف آدمیوں کی بات مانی جاتی ہے، اللہ مقدس زمینوں کی بات کیوں نہیں سنے گا؟ یہ مقدس زمینیں ہیں اللہ کی، یہ مقدس زمین جب اللہ کے پاس پہنچے گی اور اگر اس نے ہمارے خلاف گواہی دے دی تو پھر آپ یہ سمجھیے کہ میری دنیا بھی تباہ، میرا عقبہ بھی تباہ۔ پھر خدا کے پاس رہائی کی شکل نہیں ہوگی الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے ہماری مغفرت فرمائے۔ تو مولا کریم سے ہم دعا بھی فرمائے، جو میں نے شروع میں جملہ نقل کیا کہ اے رحمت للعالمین کے مولا ارحم الراحمین، اے رحمت للعالمین کے مولا ارحم الراحمین، تو ہمارے اوپر صفت رحم کو ظاہر فرمائے، اور صرف ہمارے اوپر نہیں بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ساری دنیا پر تیری صفت رحمت کو ظاہر فرمائے۔ مسلمانوں پر اس طرح ظاہر فرما کہ مسلمان تیرے نیک بن جائیں، اور غیروں پر اس طرح ظاہر فرما کہ اللہ تم کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ بلکہ ایک جملہ تو میں نے عجیب کتاب میں پڑھا، ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ سے یہ بھی جب دعا کرتے ہو مغفرت کی تو یہ بھی دعا کرو، اے اللہ پچھلی امتوں میں جو انبیاء آئے ہیں اور اس زمانے میں ان نبیوں پر جو ایمان لائے تھے وہ بھی تو مسلمان تھے، اس زمانے کے لوگ جو ان نبیوں پر ایمان لائے، فرمایا ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اگلے زمانے میں جتنے مسلمان نبیوں پر ایمان لائے تھے اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا اگر تم اللہ کی مخلوق کے لیے دعا کرو گے اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ اور پھر حدیث سے اس کو ثابت فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، الراحمون یرحمہم الرحمن، اے رحم کرنے والوں رحمان تم پر رحم کرے گا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔
ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم تمام لوگوں کے لیے جب اللہ دینے پر آتے ہیں تو ہم اپنی دعاؤں میں تنقید کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا ذہن وسیع ہونا چاہیے، پوری امت کے لیے ہماری دعائیں ہونی چاہیے. ایک دیہاتی قسم کے آدمی آئے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے لگے. بخاری شریف کی روایت، اللہم ارحم علی و محمدا ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد پر رحم کر، اور کسی پر رحم نہ کرنا. مسجد میں بیٹھ کر وہ دعا کرنے لگے مسجد نبوی میں، اے اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد پر رحم کر، اور کسی پر رحم نہ کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد حجرت واسعا، تم نے وسیع ذات کو تنگ کر دیا. تمہیں تو پوری امت کے لیے دعائیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کے حبیب کی تعلیمات ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام رسولنا سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولنا سیدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک.